آئیے بڑھتے ہیں اپنے پیارے سے بھائی واصل شاہد کی طرف، جن کے پاس ہم ہمیشہ کوئی نیا مسئلہ خطاطی سے ریلیٹڈ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور ان کی انٹیلیجنس اور نالج کو ہم پھر ٹیسٹ میں ڈال دیتے ہیں. تو السلام علیکم واصل بھائی. السلام. آپ کو ماشاءاللہ 12واں روزہ بہت بہت مبارک ہو. آپ کو بہت مبارک. مغفرت کے عشرے کا دوسرا روزہ. جی بے شک. اچھا، آج ہم نے آپ سے خطاطی سے ریلیٹڈ ایک اور ڈائریکشن میں جانا ہے. دیکھیں، خطاطی ایک ایسی چیز ہے، جیسے کہ ہم نے ترکی کی بات کی کچھ دن پہلے، سعودی عربیہ میں خطاطی بہت پاپولر ہے، پاکستان میں ہے بھی نہیں بھی ہے، مطلب تو کیا مسلم ممالک کو کے کلچر کو ایک کامن کلچرل ہیریٹیج بناتی ہے خطاطی؟ بالکل جی. ہم دنیا کے جتنے مسلمان ہیں فکری سطح پر تو ہم کلمہ شریف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ ہمارا کلمہ ایک ہے، ہم مسلمان ہیں. لیکن اگر ہم ثقافتی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس جو سب سے خوبصورت تھریڈ ہے ثقافتی سطح پر مسلمانوں کا، وہ آپ ساؤتھ امریکن، نارتھ امریکن سے لے کر آپ ادھر آجیے ایشیا میں پوری دنیا کے مسلمانوں تک، وہ خطاطی ہی ہے. کسی کی زبان کیسی بھی ہو، وہ کوئی بھی زبان جانتا ہو، لیکن جب اس کے سامنے خوبصورت فن پارہ آتا ہے خطاطی کا تو اس کی عقیدت کا مرکز بن جاتا ہے. وہ جانتا ہے کہ یہ میرا ایمان کا حصہ ہے. اس حد تک یہ ثقافتی حصہ ہے. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ جو مسلمان جتنے بھی ہے دنیا بھر کے اندر، ان کے جو نوجوان طبقہ خاص طور پر، ان کو آپس میں جوڑنے کا بہت زبردست کام کر سکتی ہے کوریوگرافی. ان کو آپس میں قریب لا سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے خوبصورت جو نا یہ ہماری ثقافت کا مشترکہ ورثہ ہے، وہ فن خطاطی ہی ہے جو نوجوانوں کو آپس میں جوڑنے کا کام بھی کر سکتا ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ خطاطی، دیکھیں صرف پاکستان نہیں، مسلم ممالک کے بارے میں جنرلی ایک بڑی نیگیٹو رائے ہے ویسٹرن ورلڈ کی، تو کیا یہ ہماری ایک پازیٹیو امیج کو پروموٹ کرنے میں کام آتا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں اس وقت دنیا بھر کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جہاں اکانومی بھی اگر اسٹرانگ ہے نا تو وہاں پہ فائن آرٹس جو ہے نا وہ بہت اسٹرانگ ہے. اور جن ممالک کے اندر فنون نہیں ہے وہاں پر امن بھی نہیں ہے، اکانومی بھی نہیں ہے. اور آئیڈینٹی بہت ضروری ہوتی ہے ان تمام حوالوں سے، شناخت جو ہے. تو ہماری جو شناخت دنیا بھر کے اندر اسپیشلی 21ویں صدی کے اندر وہ بڑی نیگیٹو جاری حقیقت بات ہے. تو ہمارے پاس یہی ایک پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کا جو ہم بات کرتے ہیں مشترکہ ثقافتی ورثہ ہے، اس کو ہم آگے بڑھا کر ہم دنیا میں اس کو سفارتکاری کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں. ہمارا پازیٹیو امیج اس سے بہت آگے بڑھتا ہے. مجھے ایک بات اس وجہ سے بڑی اچھے سے یاد آئی کہ 2016 میں 15 میں اوباما صاحب اس وقت پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے، انہوں نے ایجپٹ میں جب وزٹ کیا تو جن فنون کا ذکر کیا کہ میں بہت امپریس ہوں بینگ پریزیڈنٹ، وہ بتایا تھے، انہوں نے کہا کہ کوریوگرافی جو ہے مجھے ہمیشہ بہت انسپائر کرتی ہے. یہ ان کی اسپیچ ہے اس حوالے سے. تو یہ ایک تو مسلمانوں کو ڈپلومیسی کے حوالے سے، اور دوسرا آپس میں نوجوانوں کو جوڑ کر ان کا اتحاد بنانے کے اندر بڑا زبردست کام کر سکتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اس کو ایک طاقت کے طور پر آگے لے کے چلنا چاہیے، بڑھنا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر ایک اتحاد بھی پیدا ہو، مسلمان جتنے بھی نوجوان طبقہ خصوصی طور پر. اور یہ صرف ریاستوں کو نہیں بلکہ معاشروں کو، جو اسلامی سوسائٹی ان کو آپس میں جوڑنے کا کام آ سکتا ہے. تو یہ بڑا اہم ہے. سوال ہے کہ انٹرنیشنلی جو کمپٹیشنز ہوتے ہیں، ایگزیبیشنز ہوتی ہیں پینٹنگز کی، وہاں پر فن خطاطی کو کیا جگہ ملتی ہے اور کیا مقام ہے اس کا، اسپیشلی جہاں ویسٹرن پینٹنگز ہوں؟ اس حوالے سے دیکھیں اس وقت تو بہت زیادہ دنیا کے اندر اس کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے. پیبلو پیکاسو ایک بہت بڑے مصور تھے. ان کو کہا جاتا ہے کہ کیوبزم اسکول آف تھاٹ ایک پینٹنگ کا اس کے کو فاؤنڈر تھے. انہوں نے جب پہلی دفعہ کوریوگرافی دیکھی تو ان کے ایکسپریشن یہ تھے کہ کاش یہ میں پہلے دیکھ لیتا، اور اگر میں پہلے دیکھتا تو میں مصور کی طرف نہ جاتا، میں خطاطی ہی کرتا. یہ پیکاسو کے ورڈ سے، جن کو دنیا مصور کی دنیا میں بہت بڑا نام ہے، تو وہ کوریوگرافی سے اتنے انسپائر تھے. اس کی وجہ یہ کہ اس کی جو جیومیٹری ہے اس میں بہت ڈسپلن ہے، بہت ڈسپلن ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایستھیٹکس، پھر اس کی روحانی جو تسکین ہے، یہ ساری چیزیں مل کے جو نا یہ انسان کو بھی بہت خوبصورت بناتی ہیں اور دیکھنے والے کے احساس کو بھی بہت خوبصورت بناتی ہیں. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اس کو آپ بہت پاورفل ٹول ہے، ڈپلومیسی میں یوز کرنا چاہیے، اتحاد کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اپنی شناخت کو بہتر بنانے کے لیے کرنا چاہیے کہ ہماری دنیا کے اندر شناخت بہتر ہو. اور یہ صرف اور صرف مسلمانوں کا مشترکہ ثقافتی ورثہ نہیں ہے، اب یونیسکو کی طرف سے اس کو تمام دنیا کے انسانوں کا عالمی ورثے کے طور پر تسلیم کر لیا جا چکا ہے 2 سال قبل. تو اس وجہ سے ہم کیوں نہیں اس کو اپناتے، ہمیں اپنانا چاہیے، اور حکومتی سطح پر بھی اور سماجی سطح پر بھی. جی واصل بھی، آج آپ کیا لکھائیں گے، کون سا آج جو توبہ کے حوالے سے آپ نے موضوع کا انتخاب کیا، اسی حوالے سے ہم انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بہت غفور ہے اور معاف کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے سب سے زیادہ. تو اسی حوالے سے کوشش کرتے کہ آج ہم اس آیت کا
खताती करने की इंशाल्लाह। माशाल्लाह। सुभान अल्लाह, क्या कहना है। वासिल भाई, आप भी हैं हमारे साथ राहों में, आइए बताइए कि क्या स्टेटस और सिचुएशन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज जैसा कि हमारा मौजूद था उसी हवाले से इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, और हम बात कर रहे थे पहले आज खताती के हवाले से। ये हमारे जो मुस्लिम मुआशरे उनको आपस में बहुत ज़्यादा जोड़ सकता है। तो सवाल ये बताता है कैसे जोड़ सकता है। तो मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी सतह पर अगर नुमाइशें करवाई जाएँ इस फ़न की, जो समझ आप बात भी कर रहे थे कि नुमाइशें जो बहुत ज़रूरी, तो जिसमें दूसरे ममालिक के लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान के लोग बाहर जाएं, वहाँ पे जाके तो लोगों का इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा और एक दूसरे के करीब आएंगे, और इस फ़न को अवामी सतह पर भी लाया जा सकता है। और इसके साथ साथ तालीमी इदारों में इसको लेकर आना बहुत ज़रूरी कि वहाँ पे बच्चे जो हम 100% फ़नून सिखा रहे तो इसकी भी बाकायदा डिग्री होनी चाहिए, जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में नहीं है। बचपन जब छोटे होते थे हमारे माँ बाप, तो खताती से ही सिखाया, के थ्रू ही सिखाया जाता था, और बहुत अफसोस के साथ हम मॉडर्न हो गए, जी। लेकिन अपनी तहजीब, अपने ट्रेडिशंस और इतने खूबसूरत एक टैलेंट है, एक हुनर है ऐसे ही, जो आप ऐसे सीख ही। सकते थे। और देखिए- और आप वासिल भाई, आप भी तो सिखाते हैं लोगों को, ऑनलाइन भी सिखाते हैं और बाकायदा आप क्लासेस भी देते जी, हैं। मैं बिल्कुल सिखा रहा हूँ, और पाकिस्तान के जितने लोग सीख रहे हैं उससे ज़्यादा मुझसे बाहर के जो दूसरे ममालिक के लोग हैं वो ज़्यादा सीख रहे हैं। यहाँ तो- किसी इंस्टीट्यूट में आप सिखा रहे हैं कि नहीं, मैं इदारे अपना से? मैं इंस्टीट्यूशन खुद है आप और कर मैं रहे हैं? ऑनलाइन भी सिखा रहा ऑनलाइन हूँ, भी तो सिखा दोनों तरह से इस्लामाबाद में ना। तो बात कर रहे थे कि ये वो आपने कहा था कि अपने आप से, अपनी तहजीब से कट के, वो कहते हैं कि डीपन द रूट्स ब्रॉडन द विजन। रूट्स जितनी आपकी गहरी होती ना, आपका शऊर उतना ही बड़ा होता है। तो आप माई रूट्स ये फ़न है, इस तरह की सकाफत है, इसके साथ जुड़े रहिए ताकि आपकी बसीरत बढ़े। कौमी सतह पर, समाजी सतह पर बहुत ज़रूरी है। बस होते देगा, मैं कल भी बात की थी, शिकवा कहते हैं कि हमारे बच्चे रोबोट्स बन गए, उनको इंसानी बने रहने दीजिए, इस तरह के फ़नून के साथ जोड़िए। थैंक यू सो मच you. वासिल भाई, बहुत शुक्रिया। ब्लेस यू, थैंक यू। Pakistan